اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے دین کی بنیاد اور پھر اس کی تائید کے لیے چنا تھا، ان میں بہت بڑی ہستی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، اور دو قدیم روایات چلی آتی تھیں۔ ایک روایت یہ تھی کہ تحریری طور پہ سرمائے کو اگلی نسل کے لیے محفوظ رکھا جائے اور منتقل کیا جائے۔ ایک روایت یہ تھی کہ جو بھی علم ہے اسے حفظ کیا جائے۔ تو وہ لوگ جو حفظ پر زور دیتے تھے اور علوم کو حافظے میں محفوظ کرتے تھے، ان میں عربوں کا خطہ اور ہندوستان یہ مشہور تھے، اور یہ دونوں خطے علم کو حفظ کی قید میں لانا اس پر ہمیشہ قائم رہے، اور انہوں نے حفظ کے جو سلسلے شروع کیے، در حقیقت علم اور چیز ہے اور حفظ اور چیز ہے۔ ایک آدمی جو بظاہر کتابوں کا محتاج ہے، اس کے حافظے میں ہر بات قابو میں نہیں آتی، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے حافظے میں بات آتی ہے مگر وہ علم کی تہ تک نہیں پہنچتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ بہت آسان مثال سے سمجھیں کہ بچے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے جو طب کی کتابیں پڑھتا ہے اور وہ کتابیں پڑھ کر اس میں ایک نئی راہ تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ گولی مریض کو دو گے تو اس کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس میں ایک اور گولی کا اضافہ یا اس گولی میں کمی کر دی جائے۔ حکیم کہتا ہے کہ یہ دوا آپ اسے دیں، لیکن دیکھ لیں کہ اس دوائی نے تو نفع دیا ہے مگر اسے شوگر ہے، تو میٹھی دوا اس کے لیے کارآمد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر ایک حکیم کہتا ہے کہ اچھا شوگر ہے تو اس میں فلاں چیز شامل کر دیں، یعنی ضروری نہیں کہ یہ مثال کا یہ جز صحیح ہو، مثلا وہ کہتا ہے کہ اسے کہیں کریلے بھی کھاؤ، تو یہ اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اب ایک ہے جو کتاب میں رٹی رٹائی لکھی عبارت ڈاکٹر حکیم لکھ دیتا ہے کہ یہ کھاؤ، ایک ہے جس میں ایک مجتہدانہ گویا بہت کم سطح کی مگر شان ہے کہ وہ اس علم میں، اس فن میں ایک نئی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو نئی چیز پیدا کرنے والا اور کھوج لگانے والا اور دلائل سے اپنے نظریے کو ثابت کرنے والا ہے، یہ ہے علم۔ اور جو بچہ بس رٹ لیتا ہے کہ بخار ہو تو یہ دوا، گھٹنوں میں درد ہو جائے تو یہ دوا، وہ مریض کو دیکھتا ہے، بس اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات شروع کیا ہے، یہ دوائی ہوگی، لکھتا ہے، اور مریض کی بولنا مکمل اس کی گفتگو سنے بغیر کہتا ہے اچھا اچھا جی یہ دوائی لے لیں، کیونکہ وہ اپنے طور پہ جانتا ہے۔ ایک آدمی گیا، اس نے کہا جی مجھے خون حلق سے آ رہا ہے، محقق ڈاکٹر دیکھتا ہے، پھر اسباب وجوہ اس تک پہنچتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ خون آتا ہے ٹی بی والوں کا، ٹی بی کی دوائی لکھ دیتا ہے۔
یہ رٹا ہے، یہ حافظہ ہے، اور وہ تحقیق ہے۔ یہ رٹا بھی کام آتا ہے، بہت فائدہ ہو جاتا ہے بہت۔ آپ کے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کے دادا کون تھے، رٹا ہی لگتا ہے نا، نسب یاد ہو جاتا ہے۔ طریقت کے انساب یہ یاد کراتے ہیں مشائخ۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنے مشائخ کا شجرہ روز پڑھنا چاہیے، برکات کا موجب ہوتا ہے۔ تو رٹا ہی ہے کہ میں نے اس سے بیعت کی، انہوں نے اس سے، اور اب تو رواج نہیں رہا، لیکن پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ جب گندم فصل کٹتی تھی تو ایک آدمی آتا تھا اور وہ آ کر نسب نامہ بیان کرتا تھا کہ آپ کا نسب یہ ہے، اور پھر پوچھتا تھا کہ کوئی اور بچہ سال میں پیدا ہوا ہو، پھر بتاتے تھے گھر میں اتنے بچوں کا اضافہ ہوا، پھر وہ نسب نامے میں اس نئے نام کو بھی شامل کرتا تھا، اور آئندہ سال آ کے پھر اس سے شروع کرتا۔ اس لیے ایک روایت یہ ہے کہ حافظے کے مضبوط ہو جانے کا نام علم نہیں ہے۔ بے پناہ حافظہ اللہ کسی کو دے، علم اور چیز ہے، اس میں اجتہاد کا رنگ بھی چھلکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو روایات دنیا میں تھی۔ ہندوستان کی مثال لے لیں، یہاں پہ حفظ کی روایت، ایک نسل سے دوسری نسل یاد کر لیتی تھی۔ یہ ہیر وارث شاہ کو دیکھو کب سے چل رہی ہے، اور ایک نسل پھر دوسری نسل پھر تیسری نسل، تو ہیر وارث شاہ ایک نسل دوسری نسل کو سناتی تھی۔ اب اشیاء اور اجناس تو خالص کیا ہوں گی، انسان خالص نہیں رہے، پکے مراسی ہوتے تھے، اپنے فن کی حفاظت کرنے والے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والے پکے جلاہے ہوتے تھے، تانی بانی سب جانتے تھے، اور اسی پہ رزق بھی ہوتا تھا اور سب کچھ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ خاندانی لوگ ہی نہیں رہے، میراثی بھی خاندانی نہیں رہے، سید خاندانی ہوتے تھے اب وہ بھی نہ رہے، فاروقی صدیقی۔ تو ہیر وارث شاہ اور ایسی چیزیں یہ میراثی لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، تو ایک نسل سے دوسری نسل بذریعہ حفظ لیتی تھی۔ ہندوؤں میں رامائن پڑھتے ہیں، اب تو یہ وقت عام ہو گیا نا کہ رامائن آپ اگر سننا چاہیں تو وہ آپ رامائن کو سن سکتے ہیں۔ اس پہ یار کیا ہوتا ہے یار، یہ موبائل میں جو آپ یوٹیوب پہ، ہاں وہ بھی، اور اس پہ بھی ہے، گوگل پہ بھی ہے، اصل لفظ یاد کر رہے ہیں، فیس بک پہ بھی ہے، اور یہ جو ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا میں آپ رامائن سن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہندوؤں میں وہاں بھی ایسے ہی ہو گیا، بہت سے ناخالص ہو گئے، مگر رامائن سکھوں میں گرنتھ کو سن لیں، وہ گرنتھ پڑھتے ہیں جیسے آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک روایت ہمیشہ دنیا میں یہ رہی، اور دوسری روایت تھی جو نسبتاً بہتر اقوام جو تعلیم میں آگے تھیں، انہوں نے لکھنے پڑھنے کو رائج کیا۔ چنانچہ عربوں کے ہاں حفظ کی روایت تھی، گھوڑے اور کتے تک کا نسب بیان کرتے تھے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر چیز کا نام رکھ دیتے تھے۔ مثلا لاٹھی ہے، اب ہم تو یہ کہیں گے کہ لاٹھی لے آؤ، بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا،
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھیوں کا بھی نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنیاں تھیں تو اونٹنیوں کے بھی نام تھے جیسے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے۔ تو عربوں میں یہ چیز حفظ کی تھی، اور ان کے بالکل ساتھ ایرانی تھے، ان میں چیز تحریر کی تھی، کیونکہ یہ ہزاروں سال پرانے لکھتے پڑھتے آئے تھے۔ تو یہ لکھنے پڑھنے کا عمل ایک الگ چیز تھا اور حفظ کا عمل ایک الگ چیز تھا۔ چنانچہ عربوں میں حفظ تھا اور ہندوستان میں حفظ تھا، یہ دونوں خطے اس میں ممتاز۔ اکبر بادشاہ کے سامنے ایک آدمی نے آ کے قصیدہ پڑھا، اور دوسرے جو سن رہے تھے، ایک درباری کھڑا ہوا اور اس مراسی نے کہا کہ اکبر بادشاہ سے کہ جناب والا، قصیدہ اپنی شان میں سن کے آپ نے اتنا اسے انعام دیا، یہ تو میرا قصیدہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس شاعر نے کہا تمہارا قصیدہ ہے؟ اس نے کہا میرا ہے، میں نے اکبر بادشاہ کی شان میں یہ لکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر پڑھ دو۔ اور مراسی بھی ایسے ہی تھا، اس نے جو پڑھنا شروع کیا تو آخری شعر تک جتنے اشعار تھے ایک ہی مجلس میں سنا دی۔ اکبر بادشاہ نے غصے کا اظہار کیا، اسے قید میں ڈال دیا اور اسے انعام مل گیا۔ ایک مدت کے بعد اس کی رسائی پھر اکبر بادشاہ تک ہوئی کہ قیدی آپ سے ملنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دوسرا قصیدہ سنایا تو وہ بھی تھا مراسی، اس نے وہ بھی سنا دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہے کہ تیسرے قصیدے کے بعد جو بھی فیصلہ آپ فرمائیں، حضور آپ بادشاہ ہیں۔ اکبر نے کہا سناؤ، تو اس نے آدھا قصیدہ سنایا، آدھا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ تیرا قصیدہ ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میرا ہی قصیدہ ہے، اب دوسری مرتبہ بھی نام لے چکا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا اس طرح کر، جو باقی حصہ ہے اب سنا، اور باقی حصہ اس نے سنا ہو تو پھر آگے سنائے نا، پکڑا گیا۔ تو اس نے پھر باقی حصہ سنایا اور اس نے کہا حضور اسے بھی سزا ملنی چاہیے، اور اتنا کافی ہے کہ باقی انعامات آپ لے لیں، اور میں ایسا ہوں کہ اپنے مخالف کو بھی جینے کا حق دیتا، کہیں کچھ نہیں، پیسے لے لیں بس اس سے۔ تو ایسے لوگ ہوتے تھے حافظے میں۔ جب فتح ہوا ہے ایران، عراق، شام، مصر، تو ایرانی جہاں جہاں تھے یہ لکھتے تھے، یہ ہمیشہ تحریر پر زور دیتے۔ اس لیے آپ ان محدثین میں دیکھیں تو ان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیں کہ وہ عربوں کے بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، باقی یہ سب کے سب ایرانی رحمہ اللہ، اور یہ حضرات تحریر فرماتے تھے اور کریا کریا کوچا کوچا گھومتے رہے اور اس حفظ کو کتابت میں منتقل کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تھے اس نسبت سے، اور ابھی تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک محفوظ ہے، اور ان کے ساتھ جو بہت بڑا قبرستان تھا جس میں تبرکن لوگ دفن ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اپنی قبر کے لیے اللہ کے کسی نیک بندے کی قرب میں قبر کا ہونا، اس قبرستان میں قبر کا ہونا، یہ پہلے بھی تھا اور ہمیشہ رہا ہے۔ جن بچوں نے بخاری شریف پڑھی ہے وہ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے پورا باب اس بات سے باندھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ بس اتنی مہلت دے دو کہ میں مسجد جو ہے یہ بیت المقدس اس کے قریب پہنچ جاؤں۔ وہاں پہ مسجد کے قرب میں انہوں نے اپنی تدفین کے لیے جگہ کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں ہی ہے پیغام بھیجا اور قوم المومنین رضی اللہ عنہ سے درخواست کریں کہ اگر مجھے اپنے دونوں دوستوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تدفین کی اجازت ہو۔
تو یہ لوگ ایسے کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے گرد پورا بہت بھرپور قبرستان تھا۔ 1917 کے انقلاب میں وہ سب چیزیں بلڈوز کر دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری اسی طرح جمع کی ہے، اساتذہ سے سن کے یاد رکھی اور اسے آ کر تحریر کر دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے آگے کو پھر چلے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کس کس نے حدیث سنی۔ بربری کا نسخہ ہے رحمہ اللہ، وہ ہے، ایک اور نسخہ تھا، اور ان کو جمع کر کے خلافت عثمانیہ نے، بلکہ اس سے بھی پہلے یونینی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ترتیب دیا گیا۔ پھر ابھی ایک نسخہ چھپ کے آیا ہے معلق، پھر ایک تیسرا نسخہ بھی چھپ کے آیا ہے۔ کریمہ بنت احمد، کریمہ جو تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا، اور پھر ان کی روایت بھی آگے چلی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بخاری شریف کو ذرا ہوش سے پڑھا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ حاشیے میں نون لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ ایک نسخہ اور بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت بڑا علمی کام جو کرنے کا ہے کہ کوئی آدمی اس نون کی تشریح کر دے، یعنی اوپر اصل روایت ہے، اس کے نیچے لکھے کہ اس روایت میں الفاظ یہ ہیں اور فلاں روایت میں الفاظ یہ ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا یا دونوں فرمائے تھے۔ وہ پھر علمی مباحث اس سے شروع ہو جاتی ہیں۔ آخری حدیث شریف جو لائے ہیں، اصل میں یہ سارا علم کلام کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کو اور فقہ اصغر کو، ایک ہے فقہ اکبر۔ فقہ اکبر کہتے ہیں علم کلام، یہ اصل چیز ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول نہیں تھے۔ عقیدہ کیا ہے؟ میں تقدیر کو نہیں مانتا۔ عقیدہ کیا ہے؟ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بھی میں معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ جانا، واپس تشریف آوری، اسی جسم جسد مبارک کے ساتھ میں یہ مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ یہ دونوں عقیدے ہی تو ہیں۔ اس عقیدے میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ ایک آدمی ہاں کرتا ہے، ایک آدمی نہ کرتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایک کافر ہے، ایک مومن۔ عقیدے میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو یہ الزام لگاتے ہیں، چلو حضرت امام نے کہا بھی ہو کہ میرا اور جبریل امین کا ایمان برابر ہے، بالکل صحیح ہے۔ جبریل امین وہ بھی اللہ کو ایک مانتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، آپ بھی ایک مانتے، ہم بھی ایک مانتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی خدا کا آخری رسول مانتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہے جن چیزوں پہ ایمان لائے ہیں۔ جن چیزوں پہ ایمان لائے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورہ بقرہ میں آتا ہے ہم سب کے سب اللہ پر ایمان لائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اسی عقیدے پر رکھ جو تیرا عقیدہ۔ اللہ کا عقیدہ بھی تو کوئی ہے نا۔ اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ قسم کھاتا ہے اس بات پہ کہ وہ اکیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی قسم کھاتا ہوں اے پروردگار آپ عبادت کے لائق تنہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء علیہ السلام ختم نبوت۔ ہم کہتے ہیں اے رب آپ نے فرمایا، ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے
کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے رب جیسے آپ نے فرمایا آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو عقیدے کو کتاب و سنت کی بنا پر ثابت کرنا یہ فقہ اکبر ہے، اور یہ فقہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ وہ فقہ اکبر ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے بصرہ تشریف لے جاتے تھے، یہ معتزلہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، ان سے بحث کرنے کے لیے کہ تم اسلام میں عقیدے کو جو باہر سے لا کر شامل کر رہے ہو، تمہارا یہ عقیدہ بدعت ہے یا کفر ہے۔ مثلاً ایک طبقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کیوں نہیں لکھی جا سکتی؟ بندے کو اگر عربی اچھی آتی ہو، ادبی اور طبیعت ہو اور شاعرانہ ذوق ہو، تو قرآن جیسی کتاب ہم بھی لکھ دیں۔ یہ تو اللہ نے خود منع کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسے قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ خدا نے منع کیا ہے، تقدیر روک دیتی ہے، نہیں تو اللہ اپنی طرف سے تقدیر کی پابندی کو اٹھا دے تو ہم قرآن جیسی 10 کتابیں لکھ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن جیسی کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی، یہ بات عقیدے کی ہے۔ اس لیے یہ عقیدے میں کفر یا بدعت کو شامل کرنا اسی طرح سے ہوا کرتا ہے، رکھنے چھوٹے چھوٹے پیدا کرنے، اسی طرح عقیدہ اہل تشیع کا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، مولا علی رضی اللہ عنہ سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ایک عقیدہ، کیا آدم اور کیا نوح اور کیا موسیٰ اور کیا عیسیٰ اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ۔ پھر کچھ اہل تشیع نے مہربانی فرمائی، انہوں نے کہا 5 بڑے بڑے نبیوں کو چھوڑ دو، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان 5 کو چھوڑ کے باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اہل سنت انہوں نے کہا بالکل نہیں، رسول آپس میں اوپر نیچے کوئی زیادہ کوئی کم ہو سکتے ہیں علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول علیہ السلام ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس معاملے میں ایسی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو جتنے یہ عقیدے تھے، اب وہ جو تھے معتزلہ، جو خاص طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں بحث کی، اصل کتاب التوحید جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ سب کی سب عقیدے پر مشتمل ہے، سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی چاہیے تاکہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ 1980 کے قریب لبنان کے عیسائیوں نے مل کے پورا قرآن لکھ دیا ہے، 114 صورتیں ہیں اس میں، اور وہ قرآن انٹرنیٹ پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کہتے تھے قرآن جیسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، یہ لو قرآن جیسی کتاب آ گئی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کیوں نہیں لکھی جا سکتی۔ تو فقہ اکبر عقیدہ ہے، عقیدہ کتاب و سنت سے، کتاب و سنت کے علاوہ جب عقلی دلائل اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور عقلی مباحث ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ علم کلام۔ یہ علم کلام جو عقلاً ثابت کیا جاتا ہے
اور اس پہ عقلاً دلائل جمع کیے جاتے ہیں. یہ ہے فقہ اکبر، اور فقہ اکبر انتہائی ضروری ہے کہ عقیدے کی تطہیر ہونی چاہیے. اس لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ امت بٹ گئی، فرقے بن گئے، رفع یدین کرو نہ کرو، آمین بالجار کہو نہ کرو. یار یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ تم ہی بتاتے ہو. ہمیں کوئی مسجد نہیں پتا اس پورے شہر میں جہاں کسی نے رفع یدین کیا ہو نماز میں اور اسے مسجد سے دوسروں نے نکال دیا. یہ آپ کی مسجد اتنی پرانی ہے ماشاءاللہ، اس مسجد میں کبھی کسی نے آمین بالجہر کہی اور مولانا نے کہا نکل جاؤ آئندہ نہیں، کبھی نہیں ہوتا. ہمارے اصل مسائل یہ فقہ اصغر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، یہ سب چھوٹی فقہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں مباحث کی رحمہ اللہ، اور وہ ہے اصل میں عقیدے کی حفاظت. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ساری زندگی نمازیں پڑھے یا کچھ کرے کچھ فائدہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اعمال صالحہ کا نفع ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی جو عمل صالح کرتا ہے اس کا بھی نفع ہوتا ہے. ہم نے حدیث شریف بہت اساتذہ سے اللہ کے فضل سے پڑھی. ان میں ہمارے استاد تھے مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ کافر کو بھی اعمال صالحہ کا نفع پہنچے گا، چاہے اس جہان میں پہنچے اور چاہے اگلے جہان میں پہنچے. اور فرماتے تھے اس جہان میں پہنچتا ہے، جیسے بخاری شریف میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت آئی. حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کہ کیا وہ چیزیں مجھے نفع دیں گی جو میں نے زمانہ کفر میں کافروں کے ساتھ نیکیاں کی؟ ہر سال 1000 حاجیوں کو میں شاید فرمایا کپڑے دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، سواریاں دیتا تھا، تو کیا میرے کام آئے گی وہ نیکی؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو کفر کے زمانے میں تم نیکیاں کرتے رہے ہو نا، وہ اللہ نے قبول فرمائی اور اس کی برکت سے تمہیں اسلام کی توفیق ملی. کافر کی نیکی پہ بھی دنیا میں، آخرت میں کیا نفع ہے؟ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ایک کافر ہے، عمر بھر شراب نہیں پی، اسے کیوں شراب پینے کی سزا دی جائے؟ لیکن اعمال کے بعد جب عقیدے کی باری آتی ہے نا، تو عقیدہ اگر کفر کا ہے تو وہ سزا ایک الگ چیز ہے. اعمال میں اس کے کچھ گڑبڑ ہے، حقوق العباد ضائع کیے ہیں، اس کی سزا الگ چیز. تو حقوق العباد کا ضائع کرنا یہ ایک الگ بات ہے. حقوق اللہ کا ضائع کرنا اور ایمان نہ لانا، اس کی سزا کچھ اور ہے. وہ سزا دائمی جہنم ہے، وہ سزا ہمیشہ کے لیے، اور اعمال کی سزا الگ ہے. کیونکہ اعمال میں اللہ کا فضل سب سے بڑا سہارا ہے. اس لیے علم کلام، عقیدہ، بنیاد، وہ سب کی سب وہ ہے جو ایک مرتبہ طے ہو گئی، امت طے کر کے اکابرین چلے گئے. اب اس میں بار بار کیوں دخل دینا ہے؟ پوری امت نے یہ طے کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما کر گئے کہ اللہ ایک ہے. ہم ان کے ہی پیروکار ہیں نا. اللہ تعالیٰ انہی کے جھنڈے تلے قیامت میں اٹھائے اور انہی کے ساتھ حشر فرمائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ خدا ایک نہیں دو ہے، تو جو ان کے پیچھے چلتے وہ دو مانتے. نبی اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اللہ ایک ہے. اب کوئی اٹھ کے کہتا ہے جی اللہ ایک ہے تو کون سا ایک ہے؟ ایک تو 1 2 3 4 5 6 عدد ہوتے ہیں، تو اللہ عددن ایک ہے، یا پھر اللہ خود ذات میں تنہا ہے، پھر اس طرح کی مباحث چھیڑتا ہے. تو ایسے آدمی کا اب کیا علاج کرے؟ منطق بڑھایا اور اگلے دن ناشتے میں کہنے لگا کہ والد یہ انڈا آپ کے لیے، یہ انڈا والدہ آپ کے لیے، 2 انڈے اور 2 کا 1 اور 1 کا مجموعہ 2 اور پھر 1 کو ملا لو تو 3. تو انڈے تو 3 ہونے چاہیے، 1 جمع 1 جمع دونوں کا مجموعہ 2 تو 4 ہونے چاہیے. تو والد نے 1 انڈا اٹھایا اور اس کی پلیٹ میں رکھا اپنی اہلیہ کی، دوسرا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. اس کا بچے تیسرا تم کھا لے. تو اس لیے جو عقیدہ ہے نا امت نے طے کر دیا ہے. اب اس میں بار 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 کیوں کھود اور کریت کرتے ہو؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کہتے ہیں میں تاج محل، یار بن گیا نا تاج محل ایک مرتبہ، اب اور بتیرے کام ہے. امت نے طے کر دیا کہ عقیدہ قطعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے طے فرما دیا تھا. 100 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس عقیدے کو بیان کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آمد ثانی ہوگی. اب یہ 100 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک لائن میں کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم کہتے ہیں حضرت آپ میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، اس لیے ہم قبر واحد کی حجیت کو مانتے ہیں. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ہم 18-19 سال کے تھے لڑکے، بالکل جوانی کے قریب، اور ہم میں سے بعض کی شادیاں بھی نئی نئی ہوئی تھی، اور پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے تو ہم حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح ہم سے ملے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور مجھے اپنے قریب بٹھایا. ابن حویرث کہتے ہیں 19 یا 20 راتیں ہم وہاں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میرے مہمان ہو، میرے ساتھ رہنا اور مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اب یہ خبط ان کو بھی چڑھا ہوا ہے جو قرآن قرآن قرآن، بس قرآن ہر چیز ہے جی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ہی ایک بشر تھے، انہوں نے کوئی بات کہی ہے اور امت میں مسلسل چل رہی کیا، جیسے نماز یہ مان لو باقی حدیثیں نہیں مان لو. کس کس فتنے کا آدمی ذکر کرے. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 19 یا 20 دن جب گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خواہش ہو رہی ہے گھر جانے کی بہت زیادہ، تو تم چلے جاؤ. اور فرمایا دیکھو صلو کما رأیتمونی، اپنے قبیلے میں جانا اور ایسے ہی نماز پڑھانا جیسے مجھے تم نے دیکھا. یہ سب گئے اپنے قبیلے میں اور ایک ایک فرد نے جا کے کام کیا. یہ خبر واحدی تو تھی، یمنی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کسی کو ہمارے پاس بھیج دیں ہمیں دین سکھائے. تو آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی جو دین کو بالکل اسی طرح تم تک پہنچائے جیسے میں نے اسے سکھایا ہے، یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج دی. یہ خبر واحدی تو ہے. اس لیے عقیدے میں جو باتیں طے ہو چکی ہیں اس میں دخل نہیں دینا. وہی علم کلام ہے، اسی پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التوحید باندھی ہے. اور سب سے زیادہ اہم چیز صحیح بخاری میں یہی ہے جو آخر پہ ہے تاکہ ہر انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے. یہ ہیں ہدایہ کے شارح فتح القدیر رحمہ اللہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، امام تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اجتہادی صلاحیتوں سے نوازا.
بہت زبردست آدمی. ہم تو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. ان کی اتنی تحقیق، انہوں نے 9 مسائل ہیں شاید ایسے ہدایہ کی شرح میں جس پہ انہوں نے حنفی فقہا سے ہٹ کے ایک مسلک اختیار کیا، اور ہے ان کی تحقیق اپنی، اس پہ فتویٰ نہیں ہے. وہ تعوذ کو واجب قرار دیتے ہیں. تراویح کی جو تعداد ہے 20، اس پہ بھی وہ بحث کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب وقت نہیں ہے کہ اس تشریح میں جائیں، لیکن انہوں نے جہاں امامت کا باب باندھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، جو آدمی اللہ تعالی کی زیارت کا انکار کرتا ہے، جو شخص قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، اور جو شخص منکر اور نکیر کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آگے لفظ لکھے ہیں کہ جو شخص یہ ان میں سے کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے لأنہ کافر، اس لیے کہ وہ کافر. وجہ اس کی یہ ہے کہ 150 صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، کوئی مصر میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی دمشق میں ہے. یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیان کرتا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس طرح قبر میں آئیں گے، تم سے سوال جواب کریں گے. اب اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا کہنا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ اس لیے اب وبا چل پڑی، عذاب قبر ہم نہیں مانتے. بھی تم ہو کیا یار، تمہاری حیثیت کیا ہے ماننے نہ ماننے؟ جنہیں اردو صحیح پڑھنی نہیں آتی وہ جا کر دخل دیتے ہیں عقیدے میں، یہ حد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اتنی احادیث آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے. اب ایک آدمی کہتا ہے میرے نزدیک تو ان کا انتقال ہو گیا. یار آپ کیا اور آپ کے نزدیک کیا؟ کسی پہ دیکھو، ہم کبھی کسی شخص کی ذات پہ تنقید نہیں کرتے اور نہ اس کے نجی معاملات میں دخل دیتے ہیں. جیسی زندگی گزاری ممکن ہے ہم ان سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں، عین امکان، اور ہمارے ذاتی معاملات اس سے بدتر ہوں. لیکن جب وہ عقیدے کی بات کرے گا، عقیدے میں دخل دے گا تو ہم بھی ضرور بات کریں گے. کیوں گمراہ کریں؟ آپ بچے ہیں، جانتے ہوں گے حمزہ عباسی، فلم یہ وہ. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے میڈیا میں ایک عقیدے کی فہرست جاری کی، اس میں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ. حضرت آپ ہیں کیا؟ آپ فلمیں بنائیں، آپ کام کریں، آپ ڈراموں میں کام کریں، آپ اشتہارات میں کام کریں. جو اعتراض کرتا ہے اسے جا کے نپٹیں. ہمیں اس سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے؟ ہم آپ کی کمائی کو حرام سمجھیں، حلال سمجھیں، یہ الگ بحث ہے. لیکن جب آپ عقیدے کے میدان میں آ کر کہیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ غلط تھا، میرا سے یہ ہم ضرور جواب دیں. خدا نہیں پوچھے گا ہم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر پہ بیٹھنا کوئی اتنا آسان سمجھتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں فساد اور فتنے پھیلنے لگے، ہمیں اور آپ کو ہوش کرنا چاہیے. ابن بطہ روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت پہ ایسا دور آ جائے گا کہ اگر ممبر سے کوئی شخص بیٹھ کے تیر پھینکے گا تو پوری مسجد میں جمعے کی نماز میں سوائے کافروں اور منافقوں کو کسی کے وہ تیر نہیں لگے گا. سب کے سب یا تو کافر ہوں گے یا منافق. یہ حدیث سن کے میں تو اپنی فکر پڑ جاتی کہ یا اللہ میں کہیں منافق ہوں، یا اللہ کافر. کفر کا تو اس لیے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے اسی عقیدے پہ قائم ہے جو اللہ نے دیا
عطا فرمایا، اور پھر اس میں سے بھی اہل السنہ کے عقیدے. اب حمزہ صاحب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے انتشار، آپ نے پڑھا کتنا ہے، آپ کس فیلڈ میں رہے ہیں، آپ اس فیلڈ میں جا کے بات کریں، اس کو نہ چھیڑیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کی گواہی دیتے ہیں. یا تو ہم کہیں یہ سب جھوٹ بولتے تھے، دین چھوڑو، یا کہیں کہ سب سچے تھے. اب جب سچے تھے تو مرزائی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ یہی ہے عیسیٰ. ہم کہتے ہیں قرب قیامت میں آئیں گے، اور غلام احمد قادیانی وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، نبی اور رسول تو بات کی بات ہے نا. ولیعص باللہ. اس لیے عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ خبر واحد سے بھی ثابت ہوتا ہے. عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. میں عذاب قبر کو نہیں مانتا. بھئی اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ، قرآن خود کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالثابت، اللہ ثابت رکھے گا اس جملے کے ذریعے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون سا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہاں ثابت قدم رکھے گا؟ قبر میں. یہ سب لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. عقیدہ مستقل. ایک آدمی، ایک بچہ چند دن فزکس پڑھ لیا، وہ کہتا ہے کہ نیوٹن کا لا ٹھیک نہیں تھا، آئنسٹائن سمجھا نہیں اس تھیوری کو. یار آئنسٹائن کے تمہیں اسپیلنگ بھی نہیں آتے اور نیوٹن کو لکھ نہیں سکتے، تم اس کو صحیح طرح پڑھ بھی نہیں سکتے. ابھی ٹھہرو، صبر کرو، جوان ہو جاؤ پھر کوئی بات کرو. اس لیے معتزلہ عقیدے میں دخل دیتے تھے. معتزلہ خدا کی اس کتاب میں رکھنے نکالتے تھے. معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوگی. معتزلہ کہتے تھے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے اب یہ جو بکتے پھرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا، جادو نہیں ہوا تھا، یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے. ہم اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا. اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا. اس لیے جو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا، اس نے اپنا یہ عقیدہ شیعت سے لیا ہے. اور یہ اتنی عجیب بات ہے کہ کئی نقوی، جعفری، کاظمی شیعہ، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بھائی آپ کے تو عقیدے میں یہ ہے کہ جادو نہیں ہے، تو یہ کیا کرتے ہو؟ اکثر بے خبر نکل کر ہیں ہمارے عقیدے میں. میں نے کہا عقیدہ اپنا پڑھو نا، مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا. ایک وہ ملے ڈھکو صاحب سرگودا کے تھے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے پاس علم تھا اپنا اہل تشیع کا. میں نے کہا حضرت یہ جو کاظمی، نقوی، جعفری سارے تعویذ، گھنٹے، جادو اور محبوب آپ کے قدموں میں، فرمانے لگے سب کے سب گمراہ ہیں، ہمارے نزدیک جادو کا کوئی وجود ہی نہیں. اس لیے عقیدہ وہ ہے اصل موضوع کتاب التوحید کا. اعمال تلیں گے یا نہیں تلیں گے؟ اعمال کا وزن ہوگا نہیں ہوگا. جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں، کیا یہ احساس جسم کا روپ دھار سکتا ہے؟ غصہ ہے، آپ دکھا سکتے ہیں یہ غصہ ہے. حیا ہے، کوئی آدمی دکھا سکتا ہے کہ حیا اس کو کہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، احساسات ہے، یا زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، ان کا وجود بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ائمہ اہل سنہ نے تصریح کی ہے کہ ان کا وجود ہوتا ہے. معتزلہ نہیں مانتے. ہمارے نزدیک موت ہے، اس کا وجود ہے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ایک دمبے کو ذبح کیا جائے گا، اور اس دن اہل جنت سب سے زیادہ خوش ہوں گے، اور اہل جہنم سب سے زیادہ تکلیف دہ دن ہوگا، کیونکہ موت ذبح کر دی جائے گی.
ذہانت دیکھو، فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے، اور پھر فرماتے ہیں وہ کامل موت ہے اور وہ کامل زندگی ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ نے فرمایا یحییٰ نام ہم نے محفوظ رکھا تھا، زکریا علیہ السلام تمہارا بیٹا، اس کا نام تک آج تک کسی کو نہیں رکھنے دیا، اس لیے کہ وہ کامل حیات ہے، تو کامل موت کو آ کے ذبح کر دی۔ ہم کہتے ہیں اب نہ مانے تو حدیث کا انکار لازم آتا ہے، کیسے نہ مانے بھی؟ اس لیے جو چیزیں خواب میں آدمی کو نظر آتی ہیں، خواب میں ابعاد ثلاثہ نہیں ہوتے۔ ابعاد ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اس کی گہرائی ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز جو اب انرجی ہے، یہ بھی خواب میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کیا اس کا جسم ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا جسم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، جیسے موت ہے، جیسے زندگی ہے، جیسے دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا ہٹ یہاں سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سب سے غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا جس نے بھی فرمایا ہو، انہوں نے کہا سب سے اچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ دنیا ان کے پاس آئی نہ وہ دنیا کے پاس گئے، نبوت تھی نا ان کا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، دنیا آتی رہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنی حکومت اور خلافت میں دنیا سے جو مفید حصہ تھا لے لیا، باقی رہ گیا۔ تو یہ دنیا کوئی شکل ہوگی نا اس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکل دیکھی بھی تھی، اور ابن قیم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے رحمہ اللہ، ان چیزوں کی شکلیں ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو سب مانتے کہ نہیں، حدیث کی سند حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تک پہنچتی ہے۔ 5 منٹ میرے رہ گئے، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک حدیث کی سند، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کی سند حضرت رحمۃ اللہ تک ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور شدید بخار، تو نانا آئے خواب میں۔ یہ اس زمانے کے ایک اور بزرگ تھے، عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ احمد، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا نام احمد تھا نا، فرمایا احمد یہ اتنا شدید بخار تمہیں ہو گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں سد بخار میں پڑا ہوا تھا، کوئی ہوش حواس نہیں تھا، جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خواب میں، اور مجھے کہا کہ تمہارے پاؤں دروازے کی طرف ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کو تبدیل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ادب بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ دیکھو بھیا، دین کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، عمر بھر بس چپ کر جاؤ، یار مجھے نہیں سمجھ آئی، بس کافی ہے، اور گزر جاؤ۔ فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں، یار نہیں سمجھ، آگے چلو، چھوڑو، بے ادبی نہ کرنا۔ یہ جو بے ادبی کرتے ہیں نا، مارے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس وقت بڑی سہولتیں تھیں، مسجد نبوی میں لوگ جاتے تھے، اب تک یہ سہولتیں رہی ہیں، کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا وغیرہ۔ یہ اب جو لوگ 50-60 کی عمر میں، یہ سب انہوں نے دیکھی ہیں، تو اب زیادہ حرام کا مال ہو گیا نا امت میں، تو یہ اس حرام کے پیسے سے عمرہ کرنے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب کیا کیا جائے؟ تو
حضرت شیخ تشریف فرما تھے تو اپنے حضرت کے خلیفہ تھے، انہیں آواز دی، وہ آئے اور فرمایا میرے پاؤں پہ یہ جو چادر ہے اسے ٹھیک کرو، معذوری ہو گئی تھی، چلنا ہو نہیں سکتا تھا، اتنی عمر ہو گئی، 2-4 آدمی بٹھاتے بٹھاتے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا چادر تو بالکل ٹھیک تھی، تو میں نے دیکھا کہ چادر سردی کی وجہ سے جو اوڑھائی گئی ہے، شیخ کا انگوٹھا پاؤں کا اس کو نہیں ڈھانپا، تو میں نے اس انگوٹھے پر بھی چادر ڈال دی۔ تو بعد میں مجھ سے فرمایا میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ پاؤں میرے کا انگوٹھا ادھر تھا، بڑی حیا آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ادب کا موقع۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم بخار سے مر رہا ہے لیکن حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے ذرا سی ہوش آئی، اس کے بعد تو میں نے ان سے کہا میری چارپائی تبدیل کرو، انہوں نے تبدیل کر دی روح اس کا، میں پھر اسی بے ہوشی میں چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ السلام علیکم یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اللہ کی سلامتی ہو تم پہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے میری ہچکی بند گئی روتے روتے، اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اس طرح سے کہ میرے سر کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال اس پہ ٹکرانے لگے۔ تو میرے ذہن میں اچانک آیا کہ مجھے ہمیشہ یہ تمنا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مل جاتے، بال مل جاتے۔ مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہم پانی میں ڈالتے تھے، پھر بال نکال لیتے تھے داڑھی کے یا سر کے جو بھی محفوظ تھے، اور پھر وہ پانی ہم مریض کو پلاتے تھے تو مریض کو اللہ شفا دیتا۔ اور وہیں آیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ میری بہن عائشہ نے مجھے یہ 2 چادریں دی تھیں رضی اللہ عنہ، اور وہ چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اسی میں ہوا تھا، اور وہ چادریں ہم بھگو دیتی تھیں بالٹی میں، اور وہ پانی ہم مریضوں کو دے دیتی تھیں، لوگوں کو اللہ شفا دے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اب اسی حال میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بال میرے پاس نہیں ہیں، بڑی تمنا ہے کہ آپ کے بال میرے پاس ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بال مجھے دیے اور فرمایا یہ رکھ لیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ یہ بال مجھ سے جب دنیا میں جاؤں گا تو کہیں ایسے تو نہیں کہ کھو جائیں اور یہ صرف خواب ہو۔ تو میں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں تمہیں بال دے رہا ہوں، اور جب تم اس عالم سے نکلو گے اس عالم کشف سے تو یہ بال تمہارے ہی پاس ہوں گے۔ فرماتے ہیں میرا بخار اتر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیارت ہوئی اور جو گلے سے لگایا تو سب میں ٹھیک ہو گیا۔ اٹھا تو دیکھتا ہوں بال کہاں ہیں، بار بار ایسے، اور اسی غم میں بال تو ملے نہیں، میں پھر وہی بخار کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ 2 بال آپ کے، تو فرمایا بچے تمہاری سہولت کے لیے میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ شاہ ولی اللہ ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں نے تکیے کے نیچے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بال موجود۔ ایک جگہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں خواب میں تھا اور مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی دی اور فرمایا اسے کھاؤ۔ تو مسکراتے رہے، میں روٹی کھاتا رہا، اور جب میری آنکھ کھلی تو روٹی میرے ہاتھ میں۔ اس طرح کی بہت چیزیں آپ کو حتیٰ کہ تابعین کے زمانے میں مل جائیں۔ معتزلہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آخری حدیث نقل کی کہ حضرت ابو زرع کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہ کا لفظ جو ہے نا یہ نہیں ہے،
حدیث پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال انہوں نے فرمایا، انہو قال، انہو جو ہے نا یہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث اصل میں ایسے پڑھی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، رحمان کو، اور ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور جب قیامت میں یہ تلیں گے، ان کا باقاعدہ کوئی شکل ہوگی، صورت ہوگی، تول پڑے گا ان کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنی کتاب مکمل کی۔ یہ جو دو جملے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا وقت بھی متعین فرما دیا۔ آپ نے فرمایا عصر سے مغرب تک پڑھا کرو، مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھا کرو۔ اور یہ عجیب بات ہے، تہجد میں پڑھے اس کی تسبیح، یا پھر فجر کی نماز میں پڑھے، اور عصر سے مغرب تک یہ جو وقت ہے نا، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں تو بہت پڑھنا چاہیے، رزق کی تنگی اس سے دور ہو جاتی۔ دوسری حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور قلعے میں چلے جائیں گے، تشریف بری ہوگی اور تم بھی چلے جاؤ گے۔ لمبی حدیث، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دروازے بند ہو جائیں گے، اور فرمایا بیل کا سر، گائے کی سری، یہ اتنی اور اتنی مہنگی ہو جائے گی اور فاقہ پڑ جائے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ پھر کھائیں گے کیا، زندہ کیسے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں غذا دے گا، وہ غذا جو فرشتوں کی ہے، وہ کھانا جو فرشتوں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس حدیث کو گہری مناسبت ہے رزق سے، فرشتوں کا رزق بھی یہی ہے۔ ایک اور دوسرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو عید کی تکبیرات ہوتی ہیں نا، یہ آ جائے گا اب ذی الحج، اور عید کی تکبیرات جو ہیں، ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں کے بعد صبح شام کثرت سے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی ان 9 راتوں یا دنوں میں، یا جب بھی وہ جو 13 ذی الحج تک نا، وہ ساری تکبیرات جس کثرت سے پڑھتا ہے، ایک اس سے اور ایک یہ جملے ایسے ہیں جن سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے رزق دیتا ہے جیسے اپنے فرشتوں کو۔ اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ، اس لیے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے ساری نااہلیوں کے باوجود مولانا نے یاد فرمایا، اور یہاں حاضری ایک طرح کا فرض سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ مولانا اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، لیکن ان کے والد صاحب کی زیارت ہوئی تھی، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، ان کی شفقتیں یاد آتی ہیں۔ بڑے لوگ تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، تو نسبت جو ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے ان کے بیعت کی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، وہ بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو اس اعتبار سے طریقت میں اگر کہیں تو ہمارے چچا ہوئے، تو اس لیے جب بھی مولانا نے حکم فرمایا ہمیشہ حاضری ہوتی ہے آپ حضرات کے یہاں، کیونکہ یہاں نسبت کی بلندی ہے، ورنہ کیا لینا کیا دینا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اور جگہ نہیں، اور جگہ بھی حتیٰ کہ اخباری نمائندے بھی ہم ان جھنجھٹوں میں پڑے ہی نہیں یار، جیسے ہیں بس ایک کونے میں، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں انکار کرنا بہت بے ادبی کی بات ہے۔ آدمی کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو دے، اور مولانا کا بھی شکریہ جنہوں نے حدیث شریف ساری پڑھائی اور آخری حدیث